نفس بدکار نے دل پر یہ قیامت توڑی، نفس بدکار نے دل پر یہ قیامت توڑی، عمل نیک کیا بھی تو چھپانے نہ دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے تکلیف نہ دیجیے۔ آج بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی ایک نئے ٹاپک پر گفتگو ہونی ہے۔ آئیے اپنے موضوع پر گفتگو کرنے سے پہلے درود پاک کے حوالے سے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنتے ہیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، آج کا جو ہمارا عنوان ہے، ٹاپک ہے، وہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اہمیت کا حامل اس لیے بھی ہے کہ یہ ایسا عنوان ہے، ایسا ٹاپک ہے کہ تکلیف دینے ہی کے ضمن میں ہم کسی کو تکلیف دیتے ہیں تو احساس ہوتا ہے کہ ہاں بھئی تکلیف پہنچی، لیکن یہ وہ تکلیف ہے کہ شاید احساس بھی نہیں ہوتا کہ اس کو تکلیف پہنچی۔ جی ہاں، آج کا ہمارا ٹاپک ہے مردوں کو تکلیف نہ دیجیے، مردوں کو تکلیف نہ دیجیے۔ اب ہو سکتا ہے کہ یار زندہ انسان کو تکلیف دی جائے، سمجھ میں تو مردوں کو ایک آدمی ہے انتقال کر گیا ہے، قبر میں پہنچ چکا ہے، اس کو تکلیف زندہ انسان کیسے پہنچا سکتا ہے؟ کیا مردہ قبر سے باہر آ گیا یا یہ زندہ انسان قبر میں پہنچ گیا؟ تو وہ کون سے عوامل ہیں، وہ کون سے کام ہیں کہ کرتا زندہ انسان ہے اور تکلیف مردے کو قبر میں پہنچتی ہے؟ تو انشاءاللہ آج انہی سارے معاملات پر گفتگو ہونی ہے۔ ہمارے ساتھ ہمارے مہمان مبلغ دعوت اسلامی جناب محمد شبیر اتاری صاحب قبلہ تشریف فرمائیں، ان سے انشاءاللہ تعالی اس حوالے سے گفتگو کرتے ہیں۔ کیسے شبیر بھائی؟ الحمدللہ علی کل حال۔ شبیر بھائی، آج الحمدللہ رب العالمین علی کل حال، اللہ پاک کا بہت بڑا احسان کرم ہے ماشاءاللہ۔ شبیر بھائی، ٹاپک آپ نے سماعت کیا، جی، مردوں کو تکلیف نہ دیجیے۔ اب یہ ایک حقیقت ہے کہ جو پیدا ہوا اسے مرنا ہے۔ صحیح ہے۔ آج زندہ ہے کل مردہ ہو جائے گا، آج جناب ہے کل مرحوم ہو جائے گا، آج بھلے کہیں بھی رہتا ہے کل قبر میں ہوگا۔ تو انشاءاللہ ہم اس پر گفتگو کریں گے کہ مردوں کو کس طرح تکلیف پہنچائی جاتی ہے یا کس طرح تکلیف زندوں کی طرف سے پہنچ جاتی ہے۔ تو چونکہ ایک یہ اٹل حقیقت ہے کہ جو پیدا ہوا اس کو مرنا ہے، تو کوئی بھی گھر ایسا باقی نہیں ہوگا، کوئی بھی محلہ ایسا باقی نہیں ہوگا جہاں سے جنازہ نہ اٹھے، اور آئندہ بھی اٹھنے یہ چیزیں انڈرسٹوڈ، اس سے کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا ہے۔ صحیح۔ تو یہ چیزیں پیش آتی رہنی ہیں۔ تو میں چاہوں گا کہ اپنے موضوع پر گفتگو کرنے سے پہلے مردوں کو تکلیف جس طرح قبر میں پہنچتی ہے، اس پر گفتگو کرنے سے پہلے شبیر بھائی میں یہ چاہوں گا کہ آئے دن کسی نہ کسی کے گھر میں کسی نہ کسی کا انتقال ہو رہا ہوتا ہے۔ تو میں یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں شبیر بھائی کہ بہت مقام پر ایسا دیکھا گیا ہے کہ اب کوئی قریب المرگ ہے، کوئی بیمار ہے، اور اب ایسا لگتا ہے کہ اب یہ جانور نہ ہو سکے گا، بچ نہیں سکے گا، آخری وقت جیسا آخری وقت ہے، ہاں بالکل آخری وقت ہے، یا اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کسی کا ایسا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور حالت اتنی سیریس ہے کہ اب لگتا ہے کہ اب یہ نہیں بچ پائے گا۔ تو اس وقت دیکھنے میں یہ ہے کہ کئی وہ کام اس وقت کیے جاتے ہیں کہ جو اس وقت نہیں کرنا چاہیے،
معاذ اللہ جیسے مان لیجئے کہ کوئی قریب المرگ شخص یا جس کی حالت سیریس ہے وہ جوان ہے، تو دیکھا یہ گیا کہ بسا اوقات ایسے جملے بولے جاتے ہیں کہ جو بندے کو ایمان سے باہر کر دیتے ہیں، ایمان برباد. جیسا بتائے گا کہ اللہ کو اس کی جوانی پر بھی ترس نہیں آیا، اس کے چھوٹے چھوٹے بچوں پر بھی اللہ پاک کو ترس نہیں آیا. تو ایسے بہت سارے جملے ہیں تو وہ کہہ دیے جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ بہت سے ایسے کام ہیں جو اس وقت نہیں کرنے چاہیے. تو میں یہ چاہتا ہوں شبیر بھائی کہ پہلے آپ یہ ارشاد فرما دیں کہ اگر کسی کو ایسی کنڈیشن میں پائیں، چاہے وہ ہمارے گھر کا فرد ہو یا کوئی ہمارا رشتہ دار ہو یا کوئی بھی جاننے پہچاننے والا ہو، کسی کو ہم اس کنڈیشن میں پا رہے اور اب ہم کو ایسا مطلب کہ گمان غالب ہے کہ اب یہ بچ نہیں سکے گا، اس کا آخری وقت چل رہا ہے، جی، تو اس وقت ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ لوگوں کو پتہ نہیں اب کرنا کیا ہے. یہ جا رہا ہے بندہ، ہم کر تو کچھ نہیں سکتے، روک تو سکتے نہیں ہے کہ یہ نہ جائے. تو اب وہی جس کو جو آ رہا وہ بول رہا ہوتا ہے، نہیں کرنے والے کام، نہیں بولنے والے الفاظ بس اوقات بول رہے ہوتے ہیں. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ کچھ وہ کام آپ ارشاد فرما دیں تاکہ ہم جب ان کاموں میں مصروف ہو جائیں گے، ہماری رہنمائی ہوگی، تو ظاہر بات ہے کہ جب کرنے والے کاموں میں لگ جائیں گے تو انشاءاللہ شیطان جو ہے یہ نہ کرنے والے کام ہم سے نہیں کروا سکے گا. تو یہ ارشاد فرمائیں کہ اگر کسی کو ایسے وقت میں دیکھے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹاپک جو ہے بڑا حساس ہے جی کہ آخری وقت ہے بندے کا، یا تو وہ دنیا سے رخصت ہو ہی چکا. اس وقت ہمیں ایسے کام نہیں کرنے کہ یا تو جو آخری وقت چل رہا ہے اس کو تکلیف پہنچے یا جو مر چکا اس کو تکلیف پہنچے. اب جیسے کسی کا آخری وقت ہے، لگ رہا ہے کہ یہ نزاع کے عالم میں، سکرات کا عالم چل رہا ہے، اب اس وقت اس کو یہ بار بار پوچھنا پہچانتے ہو کہ نہیں پہچانتے، مجھے نہیں پہچانتے ہیں، ایک تو اس سے اپنے آپ کو بچائے. اب اس کی کیفیت اور کنڈیشن ہے کہ وہ پہچانتا بھی ہوگا تو بول کیسے پائے گا. اچھا ہر کوئی پہچانے آخری وقت میں، یہ بھی ضروری ہے. حواس ہاں اچھا یہ سائن نہیں ہے، بعض مرتبہ یہ کنڈیشن میں آنے کے بعد بھی کئی لوگ ریٹرن بھی آ جاتے ہیں. جی لگتا ہے کہ یہ بس آخری وقت ہے، اور بعض مرتبہ اس کے بعد سالوں جی جاتے ہیں. تو اگر ایسے معاملات پائے تو اس طرح کی سوالات کرنے سے بھی بچیں. دوسرے نمبر پر اگر جسے کسی کا آخری وقت محسوس ہو رہا ہے، اللہ اس کو دور کرنے کی کوشش کریں. ناظرین کریں نوٹ فرمائیں، کیونکہ جب کسی گھر میں تصویر ہو یا جاندار کی تصویر ہو یا کتا ہو یا کوئی ناپاک شخص جس ہے، پر غسل فرض غسل کی حاجت ہو، ہاں اگر ایسا کوئی شخص ہے اور تو وہاں پر رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے، حاضر نہیں ہوتے، وہاں پر رحمت کے فرشتے تشریف نہیں لاتے. اللہ اکبر. تو اب اس کا آخری وقت ہے اور اللہ نہ کرے اس طرح کے کچھ معاملات ہیں تو اس کے لیے کہیں آزمائش کا سبب نہ بن جائے. صحیح. اسی کے ساتھ ساتھ جب پتا ہے کہ اب اس کا آخری وقت محسوس ہو رہا ہے تو اس وقت بعض لوگ جو نا وہ اس کو کہتے ہیں کلمہ پڑھو. طریقہ یہ نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں تلقین کرنا. اور تلقین کرنے کا طریقہ یہ ہے کلمے کی کہ جتنے لوگ وہاں موجود ہیں نا وہ بھی بلند آواز سے کلمہ پڑھے. ناظرین کرام آپ کی توجہ چاہوں گا، یہ بہت اہم بات اس وقت بیان ہو رہی ہے. جو بیان ہوا ہے وہ اس کو آپ نوٹ، اگر کسی کو ہم ایسی کنڈیشن میں پا رہے ہیں جس کے حوالے سے گمان ہو گیا کہ ابھی یہ اس کا آخری وقت ہے. شبیر بھائی نے جو بیان فرمایا کہ تصویر سے گھروں کو پاک کر لیں. بسا اوقات ایسے اخبارات پڑھے ہوتے تصویر ہوتی ہے، تصویریں لگی ہوتی، جاندار کی تصویریں، گھوڑے کی تصویر، جانوروں کی تصویر، یا اپنی یادگار تصویریں لوگ لگا کر رکھتے ہیں، اپنے باپ داداؤں کی تصویریں لگا کر رکھتے ہیں. تو تصویریں ہٹا دیں. اگر اللہ نہ کرے گھر میں کتا ہے، کتے کو نکال دیں. کوئی ایسا شخص ہے جس کو غسل کی حاجت ہے، جس پر شرعاً غسل کی حاجت ہے، تو ایسے شخص کو بھی وہاں سے، کیونکہ وجہ کیا ہے اس کی بتائیے گا کہ جس گھر میں تصویر ہو یا کتا ہو یا ایسا شخص جس پر غسل واجب ہو، اگر ایسا شخص اس گھر میں ہے تو اس گھر میں پھر رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے. اب رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوں گے تو پھر اس بیچارے میت کا کیا ہوگا؟ تو رحمت کے فرشتوں کو آنے دیں تاکہ میت کا کچھ بھلا ہو جائے. تو ایک تو یہ کام کر لینا ہے، اور پھر دوسری اب اس کے بعد جو بات ارشاد فرمائی انہوں نے وہ ہے تلقین کرنا. اب یہ تلقین کا بھی کیا طریقہ ہے، ذرا توجہ کے ساتھ سماعت کریں. تلقین کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو یہ کہنا کہ کلمہ پڑھو. اب وہ جو کیفیت ہے نا جمیل بھائی وہ بڑی آزمائش والی ہوتی ہے. اس کے اگر مثال کے طور پر سمجھایا جائے نا
کہ آپ کے اور میرے سر میں اگر درد ہو، جی جی، زبردست درد ہو رہا ہو، اس وقت اگر کوئی کال آ جائے یا اگر ہمیں کسی بارے میں پوچھا جائے کہ اس کا کیا کرنا ہے، تو ہم کہتے ہیں بھائی ابھی میرے سر میں بہت درد ہے، ہم نہ کال پک کر سکیں گے نہ اس کو جواب دے سکیں بس گے، آپ ہم کال بھی ریسیو نہیں کرتے اور سامنے والے کو جواب بھی نہیں دیں گے، کوئی ڈیسیزن بھی نہیں دیں گے، ابھی میری کیفیت نہیں ہے۔ تو جب سر میں درد ہو اس وقت یہ کیفیت ہوتی جس پر سکرات کا عالم ہو، اللہ اکبر، اس کی کیفیت کا عالم کیا ہوگا؟ اب اس وقت اگر اس کو سب مل کر یہ بولے کلمہ پڑھو، تو کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ وہ اس سختی کی وجہ سے کہیں اللہ نہ کرے اس کی زبان سے نکل جائے جاؤ کلمہ نہیں پڑھتا، میں نہیں پڑھوں گا، تو یہ تو آزمائش ہو جائے گی۔ اچھا ہمارے سامنے تو وہ پرسکون پڑا ہوا ہے نا، وہ بظاہر نظر آ رہا ہے نا، مگر سکرات کا اگر عالم ہے، تکلیف ہے، تو وہ تو وہی اس تکلیف کو تو وہی محسوس کر سکتا ہے نا۔ اگر وہ محسوس کرنے والا زندہ ہو کر کہتے ہیں نا وہ دنیا سے جانے والا اپنی تکلیفوں کو بیان کرے، تو لوگ مردوں کو بھول جائیں، اپنے آپ پر رونا شروع کر دیں۔ روایتوں میں ہے کہ سکرات کی تکلیفوں میں سے موت کی تکلیف جو ہے یہ دیگوں میں ابالنے، آرے سے چیرنے سے زیادہ، تلوار کے ہزار وار سے بھی زیادہ سخت اللہ اکبر، یہ موت کی سختی ہے۔ وہ اس قدر تکلیف میں وہ شخص ہے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے، اور ایسے عالم اس کو بولنا کلمہ پڑھو، کلمہ پڑھو، کلمہ پڑھو، وہ بلند آواز سے سب مل کر پڑھنا شروع کر دیں گے۔ طریقہ یہ ہے کہ طریقہ یہ تو ہوگا کیا کہ اس کو دیکھ کر اسے بھی یاد آئے گا، وہ بھی کلمہ پڑھنا شروع کر دے گا، تو یہ کوشش کرنی چاہیے۔ اب جیسے ساتھ ساتھ میں اگر یہ بھی ہو جائے سورہ یاسین کی تلاوت شروع کر دیں، زمزم شریف ہے تو اگر وہ بھی اس کو کچھ پلا سورہ دیا یاسین جائے۔ شریف کا تو ماشاءاللہ یہ ہے کتابوں میں کہ اگر کوئی انتقال کر رہا ہے اس کے پاس سورہ یاسین شریف پڑھے تو اس پر نزاع کی سختیاں جو ہیں وہ آسان ہو جاتی ہیں۔ تو یہ انشاءاللہ اس کا یہ کرنے والا کام ہے۔ ہاں، یہ چیخنا چلانا اس سے جانے والا فائدہ نہیں ہوگا بلکہ تکلیف ہوگی۔ یہ چیخنا چلانا جو ہے نا سکرات کے عالم میں، ایک حدیث پاک سناتا ہوں، سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، گھر والوں کے رونے کی وجہ سے مردے پر عذاب کیا جاتا ہے۔ اب اس کی مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ تعالی نے اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں، میت سے مراد وہ ہے جس کی جان نکل رہی ہو، اور عذاب سے مراد تکلیف ہے، یعنی اگر جان نکلتے وقت رونے والوں کا شور مچ جائے تو اس شور سے مرنے والے کو تکلیف ہوتی ہے، بلکہ بیمار کے پاس بھی شور نہ کرنا چاہیے کہ اس سے بیمار کو ایزا پہنچتی ہے۔ لہذا حدیث پر یہ اعتراض نہیں کہ کسی کا گناہ میت پر کیوں پڑتا ہے، یعنی اس کے رونے کی وجہ سے میت کو کیوں گناہ ملے، ایسا نہیں ہے۔ اب چونکہ وہ کیفیت ایسی اس وقت رونا یہ ویسے تکلیف ہے، اور اس کے سامنے روئیں گے چلائیں گے تو اور زیادہ آزمائش ہوگی۔ اس حدیث پاک کی بخار چڑھا ہے یا سر درد اور بچے شور مچا رہے تو نہیں اچھا لگتا نا۔ صحیح بات۔ ایک اسی حدیث پاک کی شرح کرتے ہوئے علامہ مولانا ابو محمد محمود احمد عینی رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت سیدنا امام نووی رحمت اللہ تعالی علیہ سے نقل فرماتے ہیں، حدیث کے معنی یہ ہے کہ لوگ مردے پر روتے ہوں تو ان کا رونا سن کر مردے کو صدمہ ہوتا ہے اور ان کے لیے اس کا دل کڑتا ہے۔ اس پر دلیل یہ حدیث پاک ہے کہ ایک خاتون اپنے بیٹے پر رو رہی تھی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع کیا اور ارشاد فرمایا، جب تم میں کوئی روتا ہے تو اس کے رونے پر مردے کے بھی آنسو نکل آتے ہیں۔ اے خدا کے بندو اپنے بھائیوں کو تکلیف نہ دو۔ یہ جو آخری وقت ہوتا ہے نا اس وقت چیخنا چلانا رونا، اچھا رونا یہ ایک فطری عمل ہے، آ جاتا ہے، پیار ہے، محبت ہے، بیٹا ہے، بھائی ہے، شوہر ہے، والد ہے، والدہ ہے، جا رہے دنیا سے، رونا آتا ہے، اس پر اختیار نہیں ہے بندے کا نا، روئے آنسو نکلے، مگر چیخنا چلانا واویلا مچانا جو نا بعض ایسے الفاظ ابھی آپ نے شروع میں بھی کہا کہ بعض ایسے الفاظ بعض ایسے جملے بولتے ہیں کہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں، ایمان برباد ہو جاتا ہے۔ تو ان چیزوں سے اپنے آپ کو بھی بچانا چاہیے اور مردوں کو بھی جس کا آخری وقت چل رہا ہے اس کو بھی تکلیف دینے سے بچنا چاہیے۔ رونے سے فطری عمل ہے، کوئی اپنا پیارا جدا ہو رہا ہوتا ہے تو جیسے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے شہزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چشمان کرم سے آنسو بہنے لگے، صحابہ نے عرض کیا کہ آقا آپ نے تو ہمیں رونے سے منع، آپ بھی رو رہے ہیں، آپ بھی رو رہے ہیں،
تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ محبت کے آنسو ہیں. صحیح ہے. تو ناظرین اکرام، کسی کی جدائی پر یا کسی کے دنیا سے جانے پر فطری رونا ہے کہ وہ محبت کے آنسو نکل آئے، تو ظاہر بات ہے کہ اس پر تو بندے کا اختیار نہیں ہے، بلکہ بسا اوقات وہ روکا جاتا ہے مت رو، بلکہ رونے دیا جائے، رو لینے دیا جاتا ہے کہ اس کا جو اندر کا جو وہ ہے نکل جائے نا. بسا اوقات روکتے تو اس سے بھی شاید وہ صدمہ اگر وہ دماغ پر لے لے گا تو اس کو نقصان پہنچ سکتا ہے. اندر کی چیز باہر آ جی، جائے جی، نا تو دل ہلکا ہوتا ہے. رو لے گا تو اس کا دل ہلکا ہو جائے گا. تو بالکل رونے پر ایسا نہیں کہ پابندی، لیکن یہاں مراد کیا ہے کہ چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں اور نہ کرنے والے کام کر رہے ہیں. تو یہ ساری چیز دیکھیں، کرنے کا کام کیا ہے. اب جانے والے کو ہم روک نہیں سکتے، وہ جا رہا ہے، ٹھیک ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ آنکھیں رو رو کے سجانے والے، جانے والے نہیں آنے والے. تو جو جا رہا ہے اس کو ہم روک نہیں سکتے. کرنا کیا ہے؟ کلمے کی تلقین کرنی. اچھا شبیر بھائی، یہ جیسے کلمے کی تلقین ہم کر رہے ہیں، اچھا کلمے جیسا آپ نے بتایا کہ ساتھ میں سارے مل کر پڑھیں، اب وہ ساتھ میں مل کر پڑھنے کا بھی ایسا انداز نہ ہو کہ جو لا الہ الا اللہ ہیبت آ جائے نا اس کو ہیبت کہ آ بھئی جائے. یہ ایک کیا ہو رہا ہے؟ نرمی والا لا الہ الا اللہ، لا الہ، ایک محبت والا نرمی والا انداز جس سے اس کو سن کر سکون بھی ملے اور ساتھ ساتھ میں وہ اس کا بھی جی بے چاہے اختیار وہ بھی پڑھنے لگے. اچھا جیسے کلمے کی تلقین کی شبیر بھائی، ٹھیک ہے، جی. اس نے کلمہ پڑھ لیا، کلمہ ماشاء اللہ کی رحمت سے اس نے کلمہ شریف پڑھ لیا، صحیح. تو اب کیا چاہیے کہ اس سے دوسری باتیں کروائی جائیں یا نہیں، وہ نا ایک حدیث پاک ہے جس کا مفہوم ہے کہ جس کا آخری کلام جی جی لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں داخل ہو. سبحان اللہ. اب اس نے کلمہ پڑھ لیا نا، جی جی اب کوئی اور بات نہ کروائیں، کوئی بات نہیں، بس اس سے آخری کلام کیا ہونا چاہیے. ویسے ہمارا بھی کوشش ہونی چاہیے، جیسے ہم رات کو سونے لگے نا جمیل بھائی، تو ہم رات کو ساری ترکیب ہو گئی، سو رہے، بس اب سونا ہے، سارا وظیفہ ورد پڑھ لیا، اب آخری کلام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیا، اب سو جائے. اچھا اب پھر کوئی بات کی تو پھر واپس سے کلمہ شریف پڑھ لیتا ہے کہ میرا آخری کلام جو ہے نا وہ کلمہ پاک ہو. آپ کی بات سے مجھے یاد آ گیا، میں نے ایک اسٹیٹس پر پڑھا تھا، بہت اچھی بات تھی. جہاں لوگ الٹے سیدھے اسٹیٹس چڑھاتے ہیں، ماشاءاللہ اچھی باتیں بھی لوگ لکھتے ہیں. تو ایک کے اسٹیٹس پر میں نے پڑھا تھا کہ دنیا کا سب سے بڑا رسک جو ہے، رسک سے مراد جوخم، ایک تو ہوتا ہے رسک روزی، وہ نہیں، جی جی رسک جس کو بولتے ہیں رسک. دنیا کا سب سے بڑا جوخم، دنیا کا سب سے بڑا رسک یہ ہے کہ بغیر توبہ کیے سو جانا. اللہ اکبر اللہ. کیونکہ ہو سکتا ہے آنکھ بند ہوئی تو کئیوں کے کیس بنے نا، ہوتے ہیں. کئی یہ ایف جین چینل کے ناظرین بھی دیکھنے والے ہیں، سننے والے، ان کے بھی ذہن میں آ رہا ہوگا کہ فلاں بھی رات کو سویا تھا، فلاں بھی سویا تھا. میں کل کی بات بتا رہا ہوں. جی جی کل ایک جگہ شادی میں جانا ہوا، وہ شادی میں شامل تھے، اللہ. اور آج صبح ان کا میسج آیا ہوا تھا، ان کے مطلب ہماری جو قوم ہے ان کا ایک میسج چلتا ہے کہ فلاں فلاں کا انتقال ہو گیا، آج ان کا نام انتقال میں شامل. کل جناب تھے، آج مرحوم ہو گئے. اللہ کی مغفرت فرمائے، ہم سب کی مغفرت. ابھی 2:30 بجے ان کے جنازے کا ٹائم. اللہ کہنے کا مقصد یہ کہ توبہ کر لیں. امیر علیہ سنت نے بہت پیارا ذہن دیا نا، میرے شیخ طریقت اللہ ان پر اپنی کروڑوں رحمت نازل فرمائے. آپ تو فرماتے کہ 2 رکعت صلاۃ و توبہ پڑھ لیں، سبحان پھر سوئے، اور ساتھ میں تمام گناہوں سے بھی توبہ کر لے، پھر پڑھ لے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بلکہ ماشاءاللہ امیر علیہ سنت کا تو یہ بھی انداز دیکھ، بلکہ انداز کے بلکہ آپ نے ترغیب بھی ارشاد فرمائی جب آپ سفر پر روانہ ہوتے ہیں. کیونکہ ایک تو سونا ہے، اٹھے گا کہ اب سفر پر جا رہا ہے بندہ، تو راستے میں کیا ہے، کیسے کیسے حادثات پیش آ سکتے ہیں. ہوتے یہ کئیوں کے ایک تعداد ہے جو روڈ حادثے میں، سڑک حادثے میں انتقال کر جاتے ہیں. تو امیر علیہ سنت کا یہ بھی انداز دیکھا کہ آپ سفر شروع فرماتے تو اس سے پہلے بھی وہی آپ کا توبہ وغیرہ کا انداز، کلمہ شریف پڑھنے کا انداز. تو ہمارا بھی یہ ماشاءاللہ ہونا چاہیے. تو اب ناظرین کرام جیسے بتایا کہ کلمہ اس نے پڑھ لیا، اب خاموش، اب اس سے کوئی گفتگو نہیں کروانی، اور اس کے سامنے کوئی گفتگو کرنا بھی نہیں. خالو کیسے ہیں آپ، ماما کیسے ہیں آپ، میں آ گئی نہیں میں آ گیا نہیں. اس کو آزمائش میں نہ ڈالے. اس نے کلمہ پڑھنے کی، اللہ پاک کی رحمت سے اس نے کلمہ پڑھ لیا، اب خاموش ہو جائیں. اب اگر وہ گفتگو کرتا ہے، اس نے پھر کوئی مطلب کہ گفتگو کہہ دی، تو پھر کوشش یہ ہو کہ سب مل کر آہستہ پیارے انداز میں کلمہ شریف پڑھے، کوشش یہ ہو کہ اس کا آخری کلمہ پڑھنے میں کامیاب ہو جائے. اب ماشاءاللہ شبیر بھائی تلقین بھی ہو گئی، اللہ کی رحمت سے میت نے کلمہ پڑھ لیا، انتقال کر گیا. اب انتقال ہو گیا. اب انتقال، اب ایک تو ہوتا ہے کہ آدمی جب مرنے کے قریب ہوتا تو تھوڑا کچھ کنٹرول رہتا ہے،
ابھی جیسے سانس چل رہی ہے، اب جیسے ہی اس کی روح قبض ہوئی، اب وہ جو شور بلند ہوتا ہے نا، اللہ تو اب اس کے بعد جب روح نکل گئی، انتقال کر گیا، وہ جو شور، ایک طرف بہن چلا رہی، ایک طرف ماں چلا رہی ہے، اگر شادی شدہ بیوی بچے، صحیح تو اب یہ انتقال ہو گیا نا شبیر بھائی، تو اب اس پر جو مطلب کہ بول بول کر رویا جاتا ہے، چلایا جاتا ہے، بس اوقات استغفر اللہ، چھاتی پیٹی جاتی، بال نوچے جاتے ہیں۔ اللہ اللہ تو میں چاہوں گا کہ اس پر کچھ رہنمائی فرمائیں کہ یہ اب انتقال ہو گیا ہے، جی یہاں بھی وہی کہ اب انتقال چلے، ابھی تو آپ نے وہ کام بتایا کہ جو قریب المرگ اس کے پاس کیا کرنا چاہیے، ٹھیک ہے ماشاءاللہ آپ نے کرنے والے کام، اب انتقال کر گیا، کسی کا انتقال ہوگا، اب کرنے والے کام کون سے؟ اس پر میں عرض کروں گا، ہاں جیسے ہی کسی کا انتقال ہو گیا جی تو چند باتوں کا پہلے یہ بھی خیال کر لیں، جن کے حواس بحال ہے نا، ویسے تو بحال ہی رکھنے چاہیے، جی بلکہ انتقال ہونا تو بندہ ذہن تو یہی بنائے آج یہ گیا ہے کل میرا نمبر ہے۔ دوسرا، جب مقدر میں اللہ پاک نے جو منظور کیا، جو چاہا وہی ہوا، میں اس پر کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ صحیح۔ اچھا، اب جس کے ہوش بحال ہے تو اس کو چاہے کہ جس سے انتقال کا معاملہ ہو، آنکھیں کھلی ہے تو اس کو بند کر دیں، آنکھیں کھلی ہے تو اس کو پیار نرمی محبت کے سے ساتھ، نرمی سے بند کر دیں، ورنہ بعض مرتبہ آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں کیونکہ تازہ تازہ معاملہ ہے۔ جی جی۔ اچھا، دونوں پیر کے انگوٹھے جو ہے نا اس کو باندھ دیں، پیر بعض سیدھے کر مرتبہ لیں۔ پیر سیدھے بھی کر دیں، انگوٹھے دوری سے باندھ دیں تاکہ یہ نارمل رہیں گے، ورنہ بعض مرتبہ اتنے سخت ہوتے کہ وہ سیٹ نہیں ہو پاتے۔ دعوت اسلامی کے ماحول کی برکت سے کئی میتوں میں شرکت کا موقع ملا، تو لوگوں کی بے توجہی سے پیر اکڑ جاتے ہیں اور ان کو اسی حالت میں قبر میں اتارنا پڑتا ہے۔ تو پیر سیدھے بھی کرنے ہیں، انگوٹھے بھی باندھ دیں۔ تیسرا کام یہ کرنا ہے کہ ہاتھ اگر ہے تو اس کو بھی سیدھے کر لیں، درست کر لیں، انگلیاں بھی سیدھی کر لیں۔ انگلیاں بھی سیدھی کر لیں۔ اسی کے ساتھ اگر ایک پٹی اس طرح کی کپڑے کی ہو کہ یوں باندھ دیں، منہ بند کر کے نا۔ منہ بند کر دیں، بعض مرتبہ منہ کھلا ہوا کھلا رہ صحیح۔ جاتا ہے، تو اس سے کیا ہوگا کہ منہ بند ہو جائے گا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ پیٹ جو ہے نا، اس پر بھی تھوڑا بہت ہے نا، بہت زیادہ بھی نہیں، وزنی چیز رکھ دیں تاکہ بعض مرتبہ نا پیٹ پھول جاتا ہے۔ صحیح۔ تو یہ وزن رکھنے سے، جیسا کہ گلی مٹی یا کوئی بھاری چیز یا کوئی لوہے کی اتنی وزندار نہ ہو کہ جس سے اس تکلیف کو پہنچے، تکلیف ہو، صحیح۔ یہ بھی مردے کو تکلیف پہنچنے کا سبب بن سکتا ہے۔ بھاری شریعت میں کہ ایسی چیز ہو کہ جس سے اس کو تکلیف نہ پہنچے، وہ پیٹ پر رکھ دے تاکہ پیٹ پھولے نہ اور اس کے لیے آسانی ہو جائے۔ اب رہا لوگوں کا چلانا چیخنا، تو اس کو ویسے کہا جاتا ہے نوحہ کرنا۔ نوحہ کر۔ دیکھیں پہلے وضاحت ہو چکی، رونا یہ بے اختیار ہے، جی جی۔ اور یہ ایک محبت میں ہوتا ہے، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ پیار محبت میں بندہ رو رہے ہیں، مگر اب چلانا بلند آواز سے اور بعض ایسے ایسے الفاظ بولتے کہ اللہ رحمت کی نظر فرمائے، یا تو ان کے ایمان کا مسئلہ بن جائے گا اور جو سنے گا اور ہاں میں ہاں کرے گا تو اس کا بھی مسئلہ ہو جائے گا۔ تو یہ معاملات اب اس میں جو نوحہ کرنا، طبرانی شریف کی معافی چاہوں گا، بہت ضروری بات مجھے یاد آئی، ابھی جیسے رو رہے ہیں نا، آپ کنٹینیو کیجئے گا لیکن یہ بات پھر ذہن سے نکل جائے گی، یہ دیکھ، اور یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے۔ جی اب جیسے کسی کا انتقال ہو گیا نا، اب باپ کا انتقال ہو گیا، بیٹا صبر کرو، یا بھائی کا انتقال ہو گیا، صبر کرو، استغفر اللہ، اچھا تھا اللہ پاک نے اس کو لے لیا، اللہ پاک کو بھی، یہ جملے سنے ہوئے ہیں، معاذ اللہ، اللہ پاک کو بھی نیک لوگوں کی ضرورت۔ اب دیکھیں میرا منہ رک گیا، مطلب میری زبان رک گئی، یہ بولتے ہیں اللہ پاک کو بھی نیک لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے، اچھے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے، اچھا تھا اس لیے اللہ پاک نے اس کو جلدی بلا لیا۔ تو یہ جملے دلاسے دینے والے، ان کو بھی پہلے دلاسا دینا سیکھنا چاہیے کہ دلاسے میں کون کون سے کیا بولنا کیا نہیں بولنا ایسے ٹائم پر، یہ بھی سمجھ ہونا عزیز ہوا ضروری ہے۔ وہ تو نہیں بولنے والے کلمے بول رہا ہے، یہ دلاسا دینے والا بسا اوقات، اور پھر کوئی ہاں میں ہاں ملا کہ ہاں ہاں صحیح بات ہے، ہاں بیٹا، دوسرا بھی ہاں بیٹا چپ ہو جا، صحیح بولا۔ تو طبرانی شریف کی روایت میں یہ الفاظ ایک حدیث پاک میں انشاءاللہ پہلے آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب حضرت سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر غشی طاری ہوئی تو ان کی بہن رو رو کر کہنے لگی، ہائے پہاڑ جیسا بھائی، ہائے ایسا بھائی، یعنی ان کے اوصاف بیان کرنے، ان کی خوبیاں بیان کرنے۔ غشی طاری ہوئی مطلب بے ہوشی کا جو معاملہ ہوتا ہے نا اس طرح کا۔ پھر جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افاقہ ہوا تو آپ نے ارشاد فرمایا، تم نے میرے بارے میں جو بات کہی تو مجھ سے کہا گیا کیا تم ایسے ہی ہو؟ پھر جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا تو وہ آپ کی بہن نہیں روئی،
اب اس کی طبرانی شریف کی روایت میں یہ الفاظ زائد ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مجھ پر غشی طاری ہوئی یعنی بے ہوشی کا عالم ہوا اور عورتیں چلا چلا کر کہنے لگی ہائے میرے سردار ہائے میرے پہاڑ، تو ایک فرشتہ کھڑا ہوا، اس کے پاس ایک لوہی کی سلاخ تھی، اس نے اسے میرے قدموں پر رکھ کر پوچھا کیا تم ایسے ہی ہو جیسا کہا جا رہا ہے؟ میں نے کہا نہیں، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو وہ مجھے اس سے مارتا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی حدیث پاک ہے کہ جب کوئی شخص مرتا ہے اور اس کی قوم کا نوحہ خواہ ہائے ہمارے پہاڑ ہائے ہمارے سردار وغیرہ کہتا ہے تو اس پر 2 فرشتے مقرر کر دیے جاتے ہیں اور اس کا گریبان پکڑ کر پوچھتے ہیں کیا تم ایسے ہی تھے؟ اللہ اکبر۔ تو اب یہ اس طرح کی باتیں کہنا کہ یہ یوں تھے، اب چلا چلا کر، یہ الگ بات ہے کہ کوئی دنیا سے چلا گیا تو اس کے اچھے اوصاف ہی بیان کرنے چاہیے جو اس میں خوبی تھی۔ اچھا بعض مرتبہ ہوتی نہیں ہے مگر بولی جاتی ہے، ارے وہ تو بولتا تھا تو پھول جھڑتے تھے، وہ ایسا تھا ویسا تھا، حالانکہ بعض وہ چیزیں جو بولی جا رہی ہے وہ نہیں ہوتی ہے، تو جو ہے وہ بولنی چاہیے، جو نہیں وہ نہیں بولنی چاہیے۔ بولنا بھی شبیر بھائی یہ وقت نہیں ہے بولنے کا، وہ بولنے کا وقت بھی جو نہیں ہے۔ کہا گیا کہ اپنے مرحوموں کو اچھے الفاظ سے یاد کرو تو وہ جدا ہے، جیسے کوئی انتقال کر گیا تو بھائی ہر آدمی کے اندر کچھ اچھائیاں اور کچھ برائیاں ہوتی ہے، صحیح۔ تو آپ اس کی برائی کا ذکر کر کے اس کو یاد کرو، اس سے بہتر نہیں کہ اس کی اچھائی کے ساتھ اس کو یاد کرو۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی اسی طرح کا واقعہ پیش آیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زوجہ سے ارشاد فرمایا تم جب بھی ہائے فلاں کہتی ہو فرشتہ سختی سے جھڑک کر پوچھتا ہے کیا تم ایسے ہی ہو؟ تو میں کہتا ہوں نہیں، بچت ہو گئی نا۔ تو یہ اس طرح کے معاملات کرنے سے یہ چھاتی پیٹنا، بال کھول لینا، چلانا، پھر وہ نہیں 2 لوگ پکڑ رہے ہوتے ہیں، اب بعض مرتبہ عورتیں بے پردگی کے معاملات ہوتے ہیں، غیر مرد ہوتے ہیں، اب وہ بہت سارے معاملات جو ہے نا، اور اس سے واقعی وہ مردے کے لیے بھی آزمائش ہے اور یہ جو زندہ اس طرح کے معاملات کر رہا ہے اس کے لیے بھی آزمائش ہے۔ یہ جو آپ نے واقعہ بیان کرا کن کا تھا؟ یہ حضرت سیدنا معاذ رضی اللہ یہ تو تعالیٰ معاذ رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، اور یہ تو ان کے ماشاءاللہ ان پر اللہ اور رسول کا کرم کہ انہوں نے فرشتوں کو جواب دے دیا کہ نہیں میں ایسا نہیں تھا، بتا تو ایسا تھا۔ اللہ، یہ تو ان کی شان تھی نا کہ انہوں نے فرشتوں کو یہ جواب دیا کہ نہیں۔ اب اگر آج کل کے لوگوں کو اگر اس طرح کہا جائے اس کا بیچارے کا بنے گا کیا؟ اللہ اللہ اللہ۔ تو بہت ناظرین کرام دیکھیں یہ ہے کہ علم سیکھنا کس قدر ضروری ہے، پیدائش سے لے کر موت تک کہ ہر معاملے میں کس قدر ہمیں سیکھنا ضروری ہے۔ ہمیں کچھ بھی نہیں آتا، ہمیں حکم کیا دیا گیا کیا کرنا چاہیے، وہ ساری چیزوں کو چھوڑ کر کیسے کیسے کاموں میں کیسے کیسے معاملات کے اندر پڑ جاتے ہیں۔ الامان والحفیظ، یہ شاید بہت ساری باتیں آج جو بیان ہوئی ہے میرے ناظرین کرام، کئی ایسے ہیں جنہوں نے آج پہلی مرتبہ ایسا سنا ہوگا کہ یار یہ بھی ہوتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے، اس طرح کرنا چاہیے۔ تو بلکہ ایک مشورہ یہ بھی دوں گا جمیل بھائی کہ اللہ نہ کرے کبھی کوئی شخص اسلامی بھائی ہو یا اسلامی بہن سوسائڈ کر لے تو، اور اس کے علاوہ بھی اگر اس میں کوئی عیب ہے تو پلیز اس کا چرچا بھی نہ کریں، یہ ایک طریقے سے اس کی غیبت ہے، اور زندوں کے مقابلے میں مردوں کی غیبت کرنا یہ زیادہ سخت ہے کہ زندے کو پتا چل گیا تو آپ معافی مانگ کر گناہوں کی تلافی ہو سکتی ہے، مگر مردے کی غیبت کی تو بندہ معافی کس سے مانگنے جائے گا؟ ایک تو چیز ہے کہ بھئی یہ حادثہ ہو گیا اور لوگوں کو پتا چل گیا، وہ ایک الگ بات ہے۔ اب تیرے کو معلوم ہے وہ فونا لٹک گیا، اب جس کو نہیں پتا اللہ کے بندے اس کو کئی ایسے تعداد میں اپنا واقعہ سناتا ہوں۔ مجھے بھی ایک میت کے بارے میں پتا نہیں تھا کہ سوسائڈ کا معاملہ ہے، مگر وہی 4 لوگ جمع تھے اور ایک نے کہا 4 لوگ بیٹھے ہوئے، پتا چلا وہ کیسے مرا ہے، اپنے پوچھ بھی نہیں رہے پھر بھی پھٹ لے کے بول پڑا سوسائڈ کیا اس نے۔ یہ بھی غیبت ہے۔ اچھا مجھے وہ پہلی بار پتا چلا، میں افسوس کر رہا تھا کہ یار یہ نہ بولتا تو اچھا رہتا ہے، ایک دماغ میں ایک بھرم بھی رہتا ہے۔ اچھا پھر کیا ہوتا ہے جب یہ بات آتی ہے نا سوسائڈ تو پھر سوالات بھی آنا شروع ہو جاتے ہیں، کیوں کیا، کیا وجہ گھر میں۔ اچھا پھر بیچارے گھر والوں کی جو بدنامی ہوتی ہے، کرنے والا تو جس وجہ سے کر چل، ایک تو اس کی بدنامی الگ،
ٹھیک ہے، اس کی مردے کی غیبت کرنا، یہ بھی اس کو اذیت پہنچانا ہے. اب اس کے بعد اس کے گھر والے جو ہے ان کو بھی تو تکلیف پہنچ رہی ہے نا، صحیح بات. کہ اس کے لیے کتنی بدنامی کا سبب بن جاتا ہے. اچھا ان کو بھی بعض لوگ تانے دے رہے ہوتے ہیں، اس کا باپ ایسا تھا، اس کی ماں ایسی تھی، اس کا بیٹا ایسا تھا، اس کی بہنیں ایسی تھی، اس وجہ سے اب ان بیچاروں کو کتنی تکلیف پہنچتی ہوگی. کتنے بھی مسائل آ جائیں، خودکشی یہ حل نہیں ہے. حالانکہ خودکشی جو اس نے کی وہ کوئی اچھا کام نہیں کیا، غلط کیا ہے. غلط کیا، فعل حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. تو اب یہ کرنے والے نے تو کر لیا ایک حرام کام. آپ اس کے حرام کام کا تذکرہ کیوں کر رہے ہو کہ اس نے جس کو پتہ نہیں وہ فلاں حرام موت مرا یا استغفر اللہ خودکشی کر لی، تو ہم کاہے کو چرچا کریں. تو یہ سب. اچھا شبیر بھائی، یہ پتہ یہ چلا کہ نوحہ، چیخنا، چلانا، میں نے تو استغفر اللہ ایسے کئی علاقے ایسے ہیں کہ جہاں اسپیشل یہ پروفیشن بنا ہوا ہے لوگوں کا. کسی کے بھی گھر پر میت ہوئی نا تو ان کو پیسے نکی کرتے اور اسپیشل رونے کے لیے آتے ہیں وہ، تاکہ اس کو روتا دیکھ کر گھر والوں کو بھی وہ رونا ایسے آئے. روئیں گے کہ دوسرے رشتہ دار پھر وہ جیسے تیسے کچھ ان کے کلام ہوتے ہیں اور وہ پڑھیں گے اور وہ خود بھی روئیں گے. مرثیہ باز کہنے والے. اس کا کچھ لینا دینا نہیں، وہ چند سکوں کے لیے. ویسے میت کا سوگ جو ہے نا جمیل بھائی، یہ 3 دن ہے. صحیح. ہاں، اس کے بعد چوتھے دن بھی غم ہے، وہ الگ چیز ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ تعزیت بھی جو کرنے کے لیے آ رہا ہے وہ 3 دن تک کریں. اب ہوتا ہے کہ 4 5 دن، اچھا 40ویں تک لوگ آ رہے ہو، 40ویں کو بھی آ کر تعزیت کر رہے ہیں. کیوں غم تازہ کر رہے ہیں سامنے والے. پہلی عید آئے گی تو پہلی عید کے دن ہاں، پہلا سال ہے، پہلی عید ہے، تو پھر وہ بیچارے گھر میں جمع ہو کر بیٹھتے ہیں. پورا دن جو آتا ہے وہ اس کے تذکرے کرتا ہے اور یہ رو رہے ہوتے ہیں. کیوں رلاتے ہو یار، کیوں رلاتے ہو. 40ویں میں تو آپ جیسے بتاتے ہو واقعی ایک اس طرح کی ترکیب ہوتی ہے کہ چند لوگ آتے ہیں اور مرثیہ پڑھنا، اور عصر کے بعد وہ فاتحہ خوانی ہوتی ہے 40ویں کے دن، اور وہ پڑھتے جاتے اور گھر والے روتے جاتے ہیں. نہیں آتا پھر بھی رونا ترکیب ہوتی ہے نا. وہ نہیں بھی روگے بولا کیسے کیسے روتا نہیں ہے، اور بعض رونا پڑتا ہے، مطلب نہیں رونا نا. اللہ ہمارے حال پر ہے. حقیقت تو ہے نا جمیل بھائی، رونا ہے نا اپنے آپ پر روئے. ہاں، مردے پر تو کیوں روتے ہیں؟ اگر سننے والے غور کرے FGN چینل کے ناظرین، مردے پر کیوں رو رہے ہیں؟ اس لیے رو رہے ہیں کہ اب ہمیں کما کر لا کر کون دے گا، ہماری ضروریات کون پوری کرے گا، ہمارے بڑھاپے کا سہارا کون بنے گا، ہماری باتیں کون مانے گا، ہمارا سہارا کون. یوں رونا آتا ہے. گیا مردے پر کون رو رہا ہے؟ اپنے لیے رو رہے ہیں، اپنے لیے رو رہے ہیں. اس کی ذات سے جو مردے پر تو یوں رونا چاہیے کہ یہ بیچارہ دنیا سے گیا، اب اس کا قبر میں بنے گا کیا؟ قبر کے سوالات کے جوابات میں بنے گا کیا؟ کہیں اس پر عذاب نہ ہو جائے، اس کے لیے قیامت میں اللہ کے آسانی ہو جائے. یوں ہونا چاہیے. اب یہ بندہ گیا، فکر اپنی ہو رہی ہے، رو رہے اپنوں کے، اپنے لیے رو رہے. مردوں پر کون رو رہا ہے؟ اللہ خیر کا معاملہ کرے، عافیت کا معاملہ کرے. شبیر بھائی، ٹائم تو بہت شارٹ ہے اور باتیں بہت ساری ہیں. سمجھ میں ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھے انداز میں سمجھا دیا کہ رونا، بے اختیار رونا جب وہ الگ بات ہے، باقی جو بول کر رونا، اس کے اوصاف، اس کی خوبیاں بیان کر کے ایسا تھا ویسا تھا، اب ہمیں کون کھلائے گا کون پلائے گا، یہ سارے معاملات نہ ہو. انتقال ہو گیا، غسل کفن وغیرہ سب. بس اوقات اب جیسے انتقال ہو گیا، میت رکھی ہے، کیوں رکھی ہے بھائی؟ کب دفنائیں گے؟ تو صبح میں انتقال ہوا تو بولے عشاء کے بعد. کیوں؟ تو بھائی آ رہا ہے، فلاں رشتہ دار آ رہا ہے. حکم کیا ہے؟ جلد کرنا چاہیے، جلد کرنا چاہیے، جلد کرنا جتنی جلدی ہو سکے. یعنی انتقال ہوا، اگر پاسبل ہے 1-2 گھنٹہ غسل دیا، کفن قبر کھدوانا جتنا ٹائم لگتا ہے صحیح، اس کو اتنی دیر کر کے دفن کر دو تاکہ وہ اپنے مقام پر پہنچے. گھر والے بھی بعض مرتبہ یہ جو آپ بتا رہے ہیں نا، پورا دن 22 24 گھنٹے کھانا پینا، ہاں وہ جنازہ گھر میں رکھ کے کیسے کھائیں گے وہ؟ ٹھیک ہے، رونا دھونا کیفیت اس کی کنٹینیو رہتی ہے. اب جنازہ چلا جائے تو وہ کیفیت میں بھی تھوڑی تبدیلی آتی ہے. دوسرا، میت کو اتنی دیر رکھنا، اس میں بھی بعض مرتبہ میت کے پھولنے کے پھر بعض مرتبہ بدبو کے معاملات. اچھا بلڈنگ نکلا ہوا ہے تو اس کے بلڈنگ نکلنے کے معاملات بہت سارے. اچھا وہ آ بھی گیا 22 گھنٹے 20 گھنٹے کے سفر کر کے، ہونا کیا لے گا؟ آخری چہرہ دیکھا، روئے گا دھوئے گا، چلو دفن کرو. اچھا شبیر بھائی، اس میں بیچارے بسا اوقات ایسا معاملہ ہوتا ہے، یہ یوں بھی ہوتا ہے کہ گھر والے تو چاہتے ہیں کہ، لیکن وہ سامنے والے کی ڈیمانڈ ہوتی ہے میں جب تک نہیں آؤں. اب اگر یہ بیچارے جلدی دفن کر دیتے ہیں، وہ جانے والا تو چلا گیا، اب یہ گھر کے اندر کلش ہوگا، تو بسا اوقات اس کے شر سے بچنا سمجھانا چاہیے اس کو، جو اس طرح کا جو اس طرح کی ڈیمانڈیں کرتے کہ میں آ جاؤں جب تک
پلیز رحم کرے، اپنے آپ پر بھی رحم کرے، میت پر رحم کرے، میت کے گھر والے پر رحم کرے. آپ خود کہہ دیں کہ میرا انتظار مت کیجیے، اس کو جلدی بلکہ سے. میں تو ایک مشورہ دوں گا، اللہ نہ کرے کسی کا بیرون ملک میں انتقال ہو گیا نا، اس کی لاش کو بھی نہ یہاں منگوائیں. لاتے 2-3 دن اس کی پروسیس میں جاتے ہیں، اللہ. اور وہ برف کے اندر جو سٹوریج بنے ہوتے ہیں اس کی لاش کو اس پہ رکھا جاتا ہے، پھر ڈاکیومنٹس ہوتے ہیں. اچھا پھر اس کے بعد اتنا خرچ ہوتا ہے کہ جو اس نے کچھ سالوں میں جمع کیا ہوتا ہے نا وہ سارا گھر والوں، کے سارا اس کی- وہ سارے کے سارا اس کی لاش کو منگوانے میں خرچ ہو جاتا ہے. اب وہ گھر والے بھی بیچارے آزمائش میں آتے ہیں، یا تو پھر ان کو مانگنا پڑتا ہے کسی سے. تو ایک تو میت کو بھی تکلیف میں نہ ڈالیں، دوسرے نمبر پر اس کے گھر والوں کو بھی نہ ڈالیں، اور تیسرے جو رشتہ دار ہیں ان کو بھی 3 دن تک ویٹ کرنا ہے. صحیح. میت والا گھر. اب یہاں آ کر کرنا کیا ہے؟ بس ایک ہی بات ہوتی ہے، ہم روزانہ قبرستان جا سکیں گے. بھئی قبرستان جائے اچھی بات ہے، آپ یہاں سے بھی تو فاتحہ پڑھ سکتے ہیں، اصالہ ثواب کر سکتے ہیں. تو اس میت پر بھی میں تو کہوں گا یہ خیر خواہی ہے کہ جہاں انتقال، اب اس کی موت لکھی تھی وہاں ہوئی، یہاں بلوا کر معاملہ کچھ بھی نہیں ہے نا. اس سے بہتر ہے کہ اس کو وہیں تدفین کر دو، یہاں سے اصالہ ثواب کر دیجیے گا. تو اس معاملات میں بھی خیر خواہی اس میں بھی تکلیف ہوتی ہے نا، تکلیف ہوتی ہے. انتظار میں مردے کو بھی تکلیف ہوتی اتنی ہے. 3-4 دن تک میں نے سنا ہوا ہے صحیح. کہ برف میں اس کو رکھنا، تو کیا مردے کو تکلیف نہیں ہوتی ہوگی؟ وہ بول تو نہیں سکتا، تکلیف تو ہونی نا. ہمیں بھی اگر سٹوریج کے اندر ڈال دیا جائے تو ہماری کیفیت کیا بنے گی؟ صحیح. بچنا چاہیے جن چیزوں سے زندوں کو تکلیف ہوتی ہے ان چیزوں سے، بدرجہ اولا ان سے مردوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے. شبیر بھائی اب یہ قبرستان کی طرف چلے میت بھی اڑ گئی، جنازہ اڑ گیا، قبرستان، مردوں کو تکلیف نہ دیجیے. کیا قبرستان پہنچ کر جو لوگ قبر کے اندر موجود ہیں، زندوں کی طرف سے ان قبرستان والوں کو بھی تکلیف پہنچ سکتی ہے؟ کیا فرماتے ہیں آپ؟ قبر پر پیر رکھنا، قبر پر چڑھ کر بیٹھ جانا، اچھا بول براز کرنا، یعنی گندگی کرنا، یعنی جو بندے کو زندہ ہوتے ہوئے جن چیزوں سے تکلیف پہنچتی تو مردوں کو بھی ان چیزوں سے تکلیف پہنچتی ہے. جہاں پر تدفین کرنی چند لوگ ہی جائیں، وہ بھی خیال رکھ کر جائیں کہ کسی کی قبر پر پیر نہ آئے اور بقیہ لوگ سائڈ میں کھڑے ہو جائیں. اب یہ ضروری نہیں کہ سارے کے سارے وہاں جائیں، اور بعض تو جاتے بھی ہے قبروں پر پیر تو رکھتے رکھتے بعض قبروں پر بیٹھ بھی جاتے ہیں. تو اس طرح بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے. بلکہ ایک حدیث پاک میں تو ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ایک آدمی کو آگ کی چنگاری پر بیٹھا رہنا یہاں تک کہ وہ اس کے کپڑے کو جلا کر اس کی خال تک پہنچ جائے، اس کے لیے بہتر ہے کہ اس سے کہ قبر پر بیٹھے. یہ اس کے لیے بہتر ہے کہ اس سے کہ قبر پر بیٹھے. اللہ اکبر. تو یہ واقعی بڑی آزمائش کا معاملہ ہے کہ مردے کے لیے بھی آزمائش ہے اور ہم کو بھی گناہ کا معاملہ بنے گا. تو ایک تو قبروں پر پیر رکھنا، قبروں پر بیٹھنا، اس سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے. ساتھ میں قبرستان میں موم بتی سلگانا، بعض شب برات کے موقع پر جو ہے نا وہ موم بتی قبر کے اوپر ہی رکھ دیتے ہیں، اگر بتی بھی رکھ دیتے ہیں. اس سے مردے کو کوئی فائدہ، اگر بتی سے کوئی خوشبو تھوڑی پہنچنی ہے یا اس سے کوئی روشنی تھوڑی قبر میں پہنچنی ہے، بلکہ یہ تو آگ ہے اور قبروں سے آگ کو دور رکھا جائے، بچایا جائے. ہاں اگر اگربتی کی حاجت ہے اس لیے کہ لوگ وہاں قرآن کی تلاوت کر رہے بیٹھے ہوئے، ان کو خوشبو پہنچے گی تو ٹھیک ہے. اچھا وہ بھی قبروں سے ہٹ کر کے اس کو لگایا جائے، قبر پر نہ لگایا جائے. اور دوسرا موم بتی بھی جو سلگائے، تو اگر ایسا قبرستان ہے کہ لائٹ کا انتظام نہیں ہے، اندھیرا ہے اور لوگوں کو آنے جانے میں تکلیف ہو رہی ہے راستہ دیکھنے کے لیے، تو وہ بھی قبر سے ہٹ کر ہمیں موم بتی سلگانی چاہیے. تو ان باتوں کا اب تو ٹارچ ہے، سب چیزیں، تو ان چیزوں سے بھی میت کو تکلیف کے معاملات ہوتے. بلکہ ایک واقعہ لکھا جاتا ہے، حضرت سیدنا قاسم بن مخیمر رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں، کسی شخص نے ایک قبر پر پاؤں رکھا، قبر سے آواز آئی، اپنی طرف ہٹ یعنی دور ہو جا اے شخص میرے پاس سے اور مجھے ایذا نہ دے. تو اس سے مردے کو تکلیف قبر پر ہوتی ہے، پیر رکھنے پیر سے رکھنے وہ سے. تکلیف پہنچتی ہے. اب جیسا شبیر بھائی آپ نے بتایا کہ قبر پر، اب بسا اوقات میت میں اپنے جاؤ اور کسی کو دیکھو نا قبر پر کھڑا، اس کو سمجھاؤ نا بھائی سبھی جگہ قبر ہے. جواب کیا ملتا ہے؟ بھائی سبھی جگہ قبر ہے. تو اللہ کے بندے سبھی جگہ قبر ہے، ٹھیک ہے. کچھ قبریں جو نظر نہیں آ رہی ہیں، جو نظر آ رہی ہے اس کا تو ادب کر لو، اس کا تو احترام کر لو. تو یہ قبروں پر پیر نہیں. اچھا شبیر بھائی، چپل پہن کر چلنے سے بھی علماء نے منع فرمایا. یہ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ اگر کوئی وہ تیز دھوپ نہیں ہے یا وہ کانٹوں بھرا راستہ نہیں کہ کانٹے لگنے کا اندیشہ ہے یا تیز دھوپ پیر جلنے کا اندیشہ، اگر ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ علماء نے چپل پہن کر بھی چلنے سے احتیاط کرنی چاہیے، منع کیا گیا. جہاں چلنے کا پکا راستہ ہے وہاں تک ٹھیک ہے. اس کے بعد جیسے اب قبرستان میں جو اندر داخل ہو رہے ہیں تو
اس سے بھی اپنے آپ کو چپل اتار کر اور چپل کی جو آواز ہے نا، بعض چپل کی آوازیں نکلتی ہے نا، میت کو اس سے بھی میت کو تکلیف پہنچتی ہے، اس سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ہم جاتے ہیں قبرستان میں کہ مردے کو پڑا کر کچھ ایصال ثواب کرنے کا، پتہ چلا کہ ہم تکلیف پہنچا کر واپس آئے۔ جس کی میت میں کہ چلو اس کے لیے تو پڑا ہے، لیکن قبرستان والوں کو ہم نہ جانے کتنوں، اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ آمین۔ ایک آخری سوال شبیر بھائی، جی، یہ تو آپ نے قبر پر پیر رکھنا، قبر میں چلنا وغیرہ، بندوں کے اعمال سے بھی میت کو فائدہ پہنچتا ہے یا تکلیف پہنچتی ہے؟ ہوتی ہے، حدیث پاک ہے، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، ہر پیر یعنی منڈے اور جمعرات کو، تھرسڈے کو اعمال اللہ پاک کے حضور پیش ہوتے ہیں، اور ہر جمعہ کو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور والدین کے سامنے پیش ہوتے ہیں۔ واہ، وہ نیکیوں پر خوش ہوتے ہیں اور ان کے چہروں کی چمک دمک بڑھ جاتی ہے۔ اللہ اللہ، لہٰذا اللہ پاک سے ڈرو اور اپنے فوت شدگان کو اپنی بد اعمالیوں سے تکلیف نہ دو۔ اس سے بھی تکلیف پہنچتی، ہاں نیک اعمال کیے ان کو خوشی ہوتی ہے، اور اگر برے اعمال کیے ان کو تکلیف پہنچتی ہے۔ FGN چینل کے ناظرین، ماشاءاللہ یہ تھوڑی دیر کی گفتگو میں، تھوڑی دیر کی نشست میں ہم نے بہت کچھ الحمدللہ سیکھنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ آپ سے بھی درخواست کرتا ہوں، جو باتیں بیان ہوئی یاد کر لیں، کسی کو انتقال کے وقت پائیں، کرنا کیا ہے؟ سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرنی ہے، کلمہ شریف کی تلقین کرنی ہے، یہاں تک کہ وہ کلمہ پڑھ لے۔ کلمہ پڑھ لے، اب کوئی گفتگو اس سے نہیں کرنی ہے، اگر پڑھ لے تو پھر اس کو کلمے کی تلقین جس طرح بتایا گیا اس طرح کلمہ پڑھنا ہے۔ انتقال کر جائے تو کیا کیا کرنا ہے؟ یاد ہے آپ کو؟ انتقال ہو گیا، نرمی سے آنکھیں بند کر لیں، چہرہ نرمی سے بند کر کے ایک پٹی سے باندھ دے، ہاتھ پیر اس کے سیدھے کر دے، انگلیاں سیدھی کر دے، پیٹ پر کوئی وزنی چیز نرمی کے ساتھ رکھ دے تاکہ اس کا پیٹ نہ پھولے۔ یہ ساری چیزیں کرنے والی۔ انتقال ہو گیا ہے، رونا بے اختیار رونا محبت میں آ جائے وہ ایک الگ میٹر ہے، چلانا نہیں ہے، نوحہ نہیں کرنا ہے، اس کے اوصاف، اس کی خوبی، یہ ایسا تھا ویسا تھا، ہم کو کما کر کون لا کر دے گا، ہم کو کون کھلائے گا، ایسے تھے ویسے تھے، یہ ساری چیزیں نہیں کرنی۔ اور معاذ اللہ پھر وہ جملے کہنا کہ بھری جوانی میں چلا گیا، جو جن کلمات کی طرف اللہ پر، جس پر اللہ، ایسے جملے جن سے اللہ پر اعتراض، جن میں اللہ پر اعتراض پایا جاتا ہے، یا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کے اس جملے سے اللہ پاک کی طرف ظلم منسوب ہوتا ہو، ان جملوں سے تو چاہے میت کا گھر ہو یا خوشی کا مقام ہو، بچنا اور بچنا ہے، ورنہ ایمان چلا جائے گا۔ پھر جب قبرستان پہنچ رہے ہیں تو جو احتیاطیں بتائیے، ان احتیاط کے ساتھ ہمیں قبرستان میں اچھا قبرستان میں داخل ہو کر پہلے تو سلام کریں نا، اور پھر آخری جو بات شبیر بھائی نے بتائی ہے، اگر اس پر ناظرین کرام، اگر اس پر ہم باتیں کریں تو اس کے لیے ایک الگ سے سلسلہ ہونا چاہیے، ہو جائے گا سلسلہ، کہ بندوں کے اعمال یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بھی پیش کیے جاتے ہیں، اور ان کے والدین، اگر ماں باپ انتقال کر چکے ہیں تو اگر آپ اچھا عمل کر رہے ہیں، آپ نے حدیث پاک سنی، اچھے عمل سے ان کو خوشی ہوتی ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو خوشی ہوتی ہے، ماں باپ اگر انتقال کر گئے تو ان کو خوشی ہوتی ہے، برے اعمال سے ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ نماز یہاں پڑھ رہے ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو خوشی ہو رہی ہے، آپ کے والدین کو قبر میں خوشی ہو رہی ہے، آپ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کر رہے ہیں، درود پاک پڑھ رہے ہیں، کسی کی مدد کر رہے ہیں، کوئی اچھا کام کر رہے ہیں، کوئی نیکی کا کام کر رہے ہیں، اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ حسن سلوک کر رہے ہیں، تو اس کی یہ اچھے عمل آپ کر رہے ہیں، کسی کو کھانا کھلا رہے ہیں، کسی کو پانی پلا رہے ہیں، کسی غریب کی مدد کر رہے ہیں، درود پاک پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، یہ اچھے عمل آپ کر رہے ہیں، آپ کو انشاءاللہ ثواب ملے گا، ساتھ ساتھ میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو خوشی پہنچے گی۔ آپ کے والدین اگر دنیا سے جا چکے ہیں، ان کو انشاءاللہ اپنی اولاد کے یہ نیک اعمال سے خوشی ہوگی، اور اگر اللہ نہ کرے ہم نماز قضا کر رہے ہیں، ہم جھوٹ بول رہے ہیں، ہم گالی بک رہے ہیں، اللہ کی پناہ کا کوئی شراب پی رہا ہے، جوا کھیل رہا ہے، گالیاں بک رہا ہے، فلمیں ڈرامے دیکھ رہا ہے، گانے باجے سن رہا ہے، وہ یہ نہ سمجھے کہ میرے گناہ کی نحوست صرف میرے تک ہے، استغفر اللہ، اللہ کی پناہ، گناہ ہم یہاں کر رہے ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس سے تکلیف ہو رہی ہے، اور اگر آپ کے والدین دنیا سے چلے گئے ان کو تکلیف پہنچ رہی ہے، تو خدا را اپنے اعمال سے اپنے مرحوموں کو تکلیف نہ دیں۔
وہ ماں باپ جنہوں نے بڑی محنتوں کے ساتھ، بڑی شفقتوں کے ساتھ، بڑی محبتوں کے ساتھ آپ کو پالا پوسا، بڑی تکلیفیں اٹھا کر آپ کو جوان کیا، ان کو قبر میں تکلیف نہ پہنچائیں، اچھے اعمال کریں، برے اعمال سے اپنے آپ کو بچائیں، سچی پکی توبہ کریں. ہم توبہ کریں گے انشاءاللہ ہمارے گناہ معاف ہوں گے، قبر میں ہمارے ماں باپ کو انشاءاللہ خوشی پہنچے گی، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہو جائیں گے. اور اچھے اچھے اعمال کریں نا میرے پیارے اسلامی، اچھے اعمال کریں کہ دیکھیں آج پتہ چلا کہ بندہ جب اچھے عمل کرتا ہے تو وہ اعمال اس کے ماں باپ کی خدمت میں پیش ہوتے ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش ہوتے ہیں. آپ اچھا عمل کریں گے انشاءاللہ قبر میں آپ کے والدین کو خوشی محسوس ہوگی، خوشی پہنچے گی. تو ایک آخری معروض پیش کروں گا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے جانے کے بعد آپ کے مرحوم کو خوشی پہنچے، راحت پہنچے، آپ کے والدین سے آپ کو بڑی محبت ہے، ماشاءاللہ آپ نے ان کے لیے بہت کچھ کیا. ایک آخری عرض کر رہا ہوں کہ ایک اور خوشی پہنچانے کا موقع یہ بھی کہ الحمدللہ ان دنوں دعوت اسلامی ٹیلی تھون کا سلسلہ کر رہی ہے. دعوت اسلامی کے جو اتنے سارے دینی کام ہیں، آپ الحمدللہ دعوت اسلامی ڈھکی چھپی نہیں ہے، بلکہ آپ جانتے دعوت اسلامی کا کتنا بڑا کام ہے، کتنا بڑا کام ہے. بے نمازیوں کو نمازی بنا رہی ہے، شرابیوں کی شرابیں چھڑوا رہی ہے، جواریوں کو جوئے کے اڈے سے لا کر مسجدوں میں پہنچا رہی ہے. الحمدللہ کتنا بڑا دین کا کام، مدارس حفاظ یہ بنا رہی ہے، علماء یہ بنا رہی ہے، مفتی یہ بنا رہی ہے، بہت بڑا دین کا کام. تو یہ بہت بڑے دین کے کام میں بہت زیادہ رقم بھی لگتی ہے. تو میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ اپنے والدین کے ایصال ثواب کے لیے، اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے یہ جو دعوت اسلامی ٹیلی تھون چلا رہی ہے، یہ ٹیلی تھون میں دعوت اسلامی نے جو اپنے جو کروڑوں کے اخراجات ہیں انہیں یونٹ میں تقسیم کیا، ان خرچوں کو، ان اخراجات کو یونٹ میں تقسیم کیا ہے، اور ایک یونٹ کی رقم یہ 7,000 روپے رکھی ہے. تو اللہ اگر آپ کو توفیق دے، اللہ نے آپ کو دیا ہے، اس قابل کیا ہے، تو ایک یونٹ اپنی ماں کی طرف سے، اپنے مرحوم والد صاحب کی طرف سے، مرحوم دادا جان کی طرف سے، دادی جان کی طرف سے، جو جو انتقال کر چکے ان کی طرف سے یونٹ پیش کر دیں. انشاءاللہ یہ سارا جو کام ہے، یہ جو آپ کا پیسہ ہے، روپیہ ہے، ڈونیشن ہے، یہ دعوت اسلامی انشاءاللہ شرعی تقاضوں کے مطابق اسے جہاں جہاں خرچ کرنا ہوگا اسے دینی کاموں میں، فلاحی کاموں میں، نیکی کے کاموں میں انشاءاللہ خرچ کرے گی. تو میں مشورہ دیتا ہوں کہ ہو سکے تو آپ بھی اس ڈونیشن کیمپین میں دعوت اسلامی کا ساتھ دیجیے، اپنا ڈونیشن ملائیے، اپنے مرحومین کی طرف سے بھی یونٹ پیش کیجیے. تو انشاءاللہ تعالی اس طرح بھی اللہ نے چاہا تو ان کو قبر میں راحت پہنچے گی، خوشی پہنچے گی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو کچھ سنا اس پر یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری ذات سے کسی زندے کو بھی تکلیف نہ پہنچے اور کسی مردے کو بھی تکلیف نہ پہنچے. ہم راحت پہنچانے والے بنے، آسانیاں پہنچانے والے بنے، لوگوں کو خوشیاں دینے والے بنے. اللہ پاک ہم کو ایسا بندہ بنائے. آمین. بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. FGN چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. نفس بدکار نے دل پر یہ